رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قوم کے اندر ایسے حکمران آ جائے کہ جن کو دیکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، اگر ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، یا جن کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی ذو النورین یا مولا علی کی یاد آتی ہے، یا جن کو دیکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، تو سمجھ آئے کہ وہ خلیفہ، وہ حاکم، وہ حکمران بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حاکم وقت کو دیکھ کر صحابہ کی یاد نہیں آتی بلکہ مخالفت نظر آتی ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ جو حکمران ہیں، وہ جو حاکم وقت ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو حکمران تھے وہ کیسے ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میری حکومت کے اندر، میری سلطنت کے اندر اگر پیاسا کتا بھی مر گیا تو کل قیامت والے دن اگر مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ تھا ان کا، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی عدالت پہ دنیا ناز کرتی ہے، لوگ ان کی عدالت کے اوپر، پوری قوم ان کی عدالت کے اوپر ناز کرتی ہے، کیسے عادل حکمران تھے وہ۔ مرتبہ آپ سروے کر رہے تھے، دورہ لگا رہے تھے شہر کا، گلی گلی کا، تو ایک گھر کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، اور ایک بڑھیا جو عورت ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملاؤ تاکہ یہ دودھ بیچا جائے، یہاں پہ عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ تو جواب دیتی کہ ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہی تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت ذوالفقار کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ پیدا ہوئے۔ یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کو خلافت راشدہ میں جن کا شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ صحابی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، امام حسن، تو ان کا جو لیول ہے وہ خلفائے راشدین کے لیول کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے نزدیک خلافت راشدہ میں ان کی بھی جو خلافت ہے وہ بھی شمار ہوتی ہے۔ تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی اگر خلافت میں آپ کو بتاؤں کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ کو حاکم وقت نے مدینے کا گورنر بنایا نا، تو آپ نے پتہ کیا کام کیا؟ سارے کام بعد میں رکھے، آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی۔ اتنا اچھا کام کیا آپ نے، اور آپ نے جس دن آپ کو گورنر بنایا گیا تو آپ نے علماء مدینہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر تم مجھے انصاف سے ہٹتا ہوا دیکھو تو مجھے روکنا، مجھے بتانا، اگر میں کسی کے اوپر ظلم کروں تو مجھے آگاہ کرنا۔ وہ ایسے حاکم ہیں۔ آج اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم ظلم کر رہے ہو، کوئی اپنے ظلم کو ظلم نہیں مان رہا، لیکن وہ دیکھیں خلیفہ کہ جب وہ گورنر بنے مدینے کے تو وہ علماء کو اکٹھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے غلطی پہ پائیں تو مجھے میری غلطی بتائیں۔ اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، جب آپ حاکم بنے، تو وہ ان کی حکومت کے اندر جو معاملات ہوئے اگر آپ سنیں تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے خلیفہ عطا کیے کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حاکم وقت بنے تو آپ کو حاکم وقت بنا دیا گیا تو آپ نے قبول نہیں کیا، پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج خوشی کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج خوشی کا دن نہیں ہے، آج پوری قوم کا جو بوجھ ہے وہ میرے سر پر آ گیا ہے، میں حاکم بنا ہوں، میں حکمران بنا ہوں، میں وزیر اعظم بنا ہوں۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، میں تو اپنا حساب نہیں دے سکوں گا، کل قیامت والے دن میں پوری قوم کا حساب کیسے دوں گا؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حکومت دیکھیں، آپ کی خلافت چیک کریں،
اور آپ جب وزیر اعظم بنے تو پروٹوکول ہوا اور آپ کو لینے کے لیے کئی جناب والا وہاں پہ گھوڑے خچرے آ گئے، سواری آ گئی، اونٹ آ گئے، تو آپ نے کہا کہ مجھے پروٹوکول نہیں چاہیے، جس خچر پہ میں سوار ہو کے آیا تھا میں اسی پہ جانا چاہتا ہوں، میں بیت المال میں سے 1 روپیہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ جس خچر پہ آئے تھے اسی خچر پہ آپ واپس گئے، کسی پروٹوکول کو آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خلافت کو سنبھالا، آپ نے وزارت کو جب سنبھالا تو آپ نے سب سے پہلے اپنی جو بیوی تھی اس کو کہا کہ تم سابقہ جو حکمران کی بیٹی ہو، تو سابقہ جو حکمران تھے ان کا جو تم نے سونا پہنا ہوا ہے، جو بھی تم نے مال پہنا ہوا ہے، سارا کا سارا بیت المال میں جمع کروا دو، میں نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیں کہ خلیفہ باغ کی وہ بیٹی تھی، حکمران کی وہ بیٹی تھی، آپ بھی حکمران بنے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مال مجھے مل جائے، بلکہ کہا کہ آج عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ حکمران بنا ہے، آج میں حاکم بنا ہوں، لیکن جو پرانا جو تمہارے پاس جو مال ہے وہ بیت المال میں جمع کرواؤ۔ سارا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ حضرت کی وقار آپ کی سادگی چیک کریں، اور آپ کے اوپر اتنی غربت آئی، حالانکہ وزیر اعظم ہے، حکمران ہے، کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ کی جو بچیوں نے کیا کیا کہ مطلب آپ گھر میں آئے نا تو آپ کی بچیوں نے آپ نے منہ کے اوپر نا کپڑا لے لیا، دوپٹہ لے لیا، منہ چھپایا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کیا میرے منہ سے آپ کو بو آتی ہے، کیا بدبو آ رہی ہے میرے منہ سے؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ بابا آپ کے منہ سے بو نہیں آ رہی، ہمارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ تو بیٹیاں عرض کرتی ہیں کہ بابا 2 وقت ہو چکے ہم نے کھانا نہیں کھایا، کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ہمارے منہ سے جو ہے وہ بو آ رہی ہے، تو کھانے کے لیے آپ بندوبست کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس حال میں تم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، گزارا کریں۔ اور جو آپ کو تنخواہ ملتی تھی بیت المال سے، جو آپ کی ماہانہ جو آپ کی تنخواہ تھی اسی پہ آپ گزارا کرتے تھے، اور وہ تنخواہ کتنی تھی؟ جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے۔ اور آپ کی حکومت کے اندر کیا ہوا کہ گھر میں عید کا جب دن آیا نا تو بیٹیوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود نہیں تھے، تو کہا کہ ابا حضور ہمیں پہننے کے لیے کپڑے لا دے، تو آپ نے فرمایا کہ پیسے تو پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے جو آپ کا جو وزیر خزانہ تھا، وزیر تھا، اس کو کہا کہ جو ہے ایڈوانس جو ہے مجھے تنخواہ دے دی جائے 1 مہینے کی، تو وہ بھی اللہ والے تھے، کہا کہ حضور ہم نے تو آپ کی صحبت اختیار کی ہے، لیکن میں آپ کو تنخواہ تو دے دیتا ہوں، لیکن کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکیں گے کہ آپ جو ہے وہ جس مہینے کی آپ تنخواہ ایڈوانس لے رہے ہیں، تو اگر اس سے پہلے آپ کو موت آ جائے گی تو پھر آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ ایڈوانس تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو موت آ گئی تو پھر اس کے پیسے کون دے گا؟ زندگی اور موت کی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے پھر کہا، منع کر دیا کہ رہنے دیں، اور اپنی بیٹیوں کہا کہ پرانے جو کپڑے ان کو دھو اور وہی عید کے اوپر پہنے جائیں۔ تو وقار آج ہمارے حکمرانوں کو چاہیے، جو بھی حاکم وقت ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کریں، جو بھی ادارے ہیں انصاف والے ان کو انصاف کرنا چاہیے۔ کل قیامت کا دن وہ ہوگا کہ اگر ایک سینگ والی بکری جو ہے وہ دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی، ظلم کرے گی، تو کل قیامت والے دن بغیر سینگ والی جو بکری ہے اس کو سینگ دیے جائیں گے، کہا جائے گا کہ جس نے تمہیں مارا تھا اب تو اس کو مار، اگر ادھر نہیں تو کل قیامت والے دن آپ کو حق جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو حضرات کی وقار رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے۔ رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگوں جو امانت ہے ان کے اہل تک پہنچاؤ، جو ان کے اہل ہیں ان کی جو امانت ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ جو امانت جس کی ہے ان کو ہی دے دی جائے، کسی کی امانت پہ خیانت نہ کیا جائے۔ تو جو بندہ کسی کی امانت پر خیانت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔